ایکو نہیں ہونی چاہیے، آواز زیادہ کریں، گلا نہ کھینچے، لیکن ایکو ایکو ہاں جی حال ہے نا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. معزز و محتشم آل نبی اولاد علی، شہزادہ حضور غوث اعظم پیر سید غلام علی شاہ صاحب الگیلانی دامت برکاتہم قدسیہ، صاحبزادہ پیر سید حامد علی گیلانی دامت برکاتہم قدسیہ، سادات کرام، علماء کرام، قرآ حضرات، ثنا خان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان مرتضیٰ، آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیسر بھائی کو، شہباز بھائی کو، کہ انہوں نے آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مشکل ترین دور میں ذکر محمد اور آل محمد کے لیے یہ بابرکت محفل جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے، ان کی محبت اہل بیت میں برکت دے. نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا. ادھر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو میں ذکر سنانے لگا ہوں وہ ضرور سنیں. آپ دوستوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. کسی کو میں پسند نہیں، کسی کو میں اچھا نہیں لگتا تو مجھے دفع کریں. جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کی طرف دیکھیں. یعنی ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں ذاکر. ذاکر کا نام آئے تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے شاید شیعہ کا جو ذاکر ہوتا ہے. ذاکر کا معنی ہوتا ہے ذکر کرنے والا، یہ فاعل ہے. ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. تو نعرے تو ہم لگاتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو اس لیے میں نے اپنے باپ دادا کا ذکر تو کرنا نہیں، ذکر تو کرنا ہے ان ہستیوں کا جن کی وجہ سے، جن کے ذکر سے کائنات میں ذکر آئے. نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے. قرآن سناؤں گا، مصطفیٰ کا فرمان سناؤں گا. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، وہ مجھ سے حوالہ مانگے. میں اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دکھا کے جاؤں گا. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، میں دکھا کے جاؤں گا. سنیت سمجھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. وما علینا الا البلاغ، منانا میرا کام نہیں. چونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا. تو میں نے بھی منانا نہیں، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی بندے کو محبت اہل بیت کی نعمت مل جائے نا تو کائنات میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں کہ جو آج کے دور میں مل جائے. یار جب ناسبیت، جب خارجیت پھر سے عروج پکڑ رہی ہے،
پھر سے اپنے بازو پھیلا رہی ہے، پھر سے اپنے فن کو اونچا کر رہی ہے. تو ایسے ماحول میں، ان حالات میں، اگر کسی کے دل میں، کسی کی زبان پہ اہل بیت کا ذکر آ جائے، ان کی محبت آ جائے، ان کی مودت آ جائے، ان کی تعظیم آ جائے، ان کی توقیر آ جائے، تو وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور دولت سے مالا مال کر دیا ہے. میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں جس کو سمجھ آ گیا. میں نے اس نعمت سے محروم بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی جگیروں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، اس نعمت سے محروم میں نے ایسے فقیر بھی دیکھے ہیں. اور میں نے اس نعمت سے مالا مال، اس دولت سے مالا مال، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، وہ محنت مزدوری کرنے والے، اس نعمت سے مالا مال میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں. یہ تو نصیب کی بات ہے. وہ کون سا نشہ تھا میسم تمار کے پاس، اس کو کون سا عشق نظر آتا تھا. میری کچھ باتیں آپ کو 2 3 4 دن بعد سمجھ آئیں گی، لیکن آئے گی ضرور. بھائی امارت کی پیشکش تھی، امارت کی پیشکش تھی، مال کی، وراثت کی، جگیر کی. آج تو کوئی ایم این اے کی کسی کو پیشکش ہو جائے، ایم پی اے کی ہو جائے، منسٹری تو بعد کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا کمال ہے. وہ کون سا نشہ تھا، وہ کون سا عشق تھا، وہ کون سی حقیقت دیکھ لی تھی میسم تمار نے، عمار ابن یاسر نے، سلمان فارسی نے، ابو ذر غفاری نے، حذیفہ بن یمان نے. وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا کہ دنیا کی عمارتیں ٹھکرا کر انہوں نے گردنیں بھی کٹوا دی مولا کے عشق میں، اور پھانسیوں پہ جھولے بھی لیے مولا کے عشق میں. اور کچھ نہ کچھ تو تھا نا یار. تو اگر کسی کو آج کے دور میں یہ نشہ مل جائے، یہ دولت مل جائے، یہ عشق مل جائے، یہ مودت مل جائے، یہ جنو مل جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج کے دور میں اہل بیت اطہار کو یہ مسل کی جنگ بنا دیا ہے. جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ ہے، رافضی ہے، وہ ساری زندگی سینکڑوں لیکچر میرے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، عوامی خطاب سے لے کے ٹی وی چینل تک. میں نے ساری زندگی سنیت ہی پڑھائی ہے، سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی سمجھائی ہے. لیکن اہل بیت اطہار کی افضلیت، ان کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے سامنے اہل سنت کی کتب سے رکھا ہے، تو فتوے آگے کہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا. اس کا مطلب ہے اہل بیت کو ہم نے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا، اور صحابہ کرام کو ہم نے دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال دیا. آپ ہوتے کون ہیں کھاتے بنانے والے؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو مجھے باہر ملے، میں اہل سنت کی 150 کتابیں ادھر دیتا ہوں آپ کو. اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں ہے، ان کی محبت سنیت نہیں ہے، ان کی محبت دیوبندیت نہیں ہے، ان کی محبت وہابیت نہیں ہے، ان کی محبت تو ایمانیت ہے. کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو ہونا ثابت کر دے. ہم نے اس کو مسل کی جنگ بنا دیا. اللہ کے بندو، دلوں میں ان کی محبت لے کے آؤ، دلوں میں وسعت پیدا کرو، دل بڑے کرو. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں تکفیریت کے ماحول کو سرد کرنا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں کینے کو، حسد کو، بغض کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نا، دوسری کو چھیڑو نا. قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ.
نفرتیں ختم کرو. جو آپ کو لخت لخت کرنے کی بات کریں، جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کریں، وہ نہ اسلام کے خیر خواہ ہے، نہ دین کے خیر خواہ ہے، نہ پاکستان کے خیر خواہ ہے، نہ اسلام کے خیر خواہ ہے. باہر سے مال آ رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، کہیں سے ریال خرچ ہو رہے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم آپس میں الجھ جائے، یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. بتا دو ان کو کہ پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، تم اپنی بری گندی سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے جہاں بات حضور کے نموز کی آ جائے، اہل بیت اطہار کی محبت کی آ جائے، صحابہ کرام کی عزت کی آ جائے، ہم شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں. جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ قرآن تو کہتا ہے تم دوسرے کے مذہب کو بھی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس کا مطلب ہے تو مسلک پہ کیوں لڑتے ہو؟ آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا؟ فلاں طبقہ کافر ہو گیا، فلاں طبقہ کافر ہو گیا. دیواروں پہ لکھوانے سے کوئی کافر نہیں بنتا. دیواروں پہ لکھو گے یا میرا کلام ہوگا یا آپ کا کلام ہوگا، کافر وہ بنتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو. جامع ترمذی اٹھاؤ، اگر وہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹ آئے گا. اس ذرا سا کوئی اختلاف کر لینا ہم سے، ذرا سا، اتنا سا، ہم تو کفر کے نیچے رکتا ہی نہیں. کفر کے نیچے سیدھا کافر، نیچے ہی نہیں رکتے. جو یہ نہ کرے کافر، جو یہ نہ کرے کافر، جو یہ نہ کرے کافر. پہلے لوگ کفار کو اسلام میں داخل کرتے تھے، آج کل کے مبلغ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو خارج کرتے ہیں. خدا را میں ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں، سینے بڑے کرو یار، دل بڑے کرو. صحابہ سے محبت کرتے ہو تو کرو، کسی نے نہیں روکا. اہل بیت سے بھی محبت کرو. کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو برداشت کرو. اہل بیت کو صحابی سمجھ کے محبت کر لو. نفرتیں ختم کرو، قدورتیں ختم کرو. یہ میرا پیغام ہے محبت کا، جو میں کریا کریا، نگر نگر، ملک ملک، بستی بستی دے رہا ہوں. اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج ماشاءاللہ انہوں نے لنگر کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. لنگر نبوی اور لنگر علوی، دونوں کا ذکر ہے. دو بھائیوں کا نا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیوں کہتے ہو؟ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. غلط ہے. اس پر میں نے 1.5 گھنٹہ جواب دیا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میں ایک نکتہ دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کا سگا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، حضور علیہ السلام کا سگا کوئی بھائی نہیں، نہ بھائی نہ بہن، کوئی بھائی نہیں حضور علیہ السلام کا سگا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. ہم اس لیے کہتے ہیں، یہ حاکم صاحب نے بھی اس لیے لکھا ہے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا سگا تو بھائی کوئی نہیں، سگی تو بہن ہی کوئی نہیں. آپ کو بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، ہر ایک کو پتہ ہے. بلکہ جب ہم پڑھتے تھے تو اسلامیات کی کتاب میں تھا، نصاب میں تھا یہ حدیث. جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے کے گئے ہجرت کر کے، تو ایک انصار کو کھڑا کرتے تھے، ایک مہاجر کو کھڑا کرتے تھے، دونوں کو بھائی بھائی کرتے تھے. اگر اسی ایک حدیث پہ کسی کو زیادہ دلائل چاہیے تو یہ لیکچر میرا آلریڈی موجود ہے، کوئی 100-150 میں نے سند دی ہے مختلف ایک حدیث کی. ایک انصار کو کھڑا کرتے تھے، ایک مہاجر کو کھڑا کر، دونوں کو بھائی کر دیتے تھے. ہر ایک کو بھائی بھائی کر دیا. صرف مولا علی علیہ السلام رہ گئے. ایک روایت میں روتے ہوئے آئے، دوسرے میں عرض کی آقا آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا.
مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو میرے آقا فرماتے علی تجھے کسی اور کا بھائی کیسے بناتا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ تو دنیا میں بھائی بنے ہیں، یہ دنیا میں بھائی بنے ہیں. جب تک دنیا رہے گی ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ رہے گا. جب قیامت آ جائے گی ان کے حسب نسب رشتے منقطع ہو جائیں گے. علی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو ہی وہ واحد ہستی ذات وجود پیکر کہ علی تو اس دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے. اس لیے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وہا مینو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کسی اور کو بھائی بنایا ہی نہیں. مولوی جی تے ساڈا کی قصور؟ نہیں سمجھے یار، پرسوں سمجھو گے. اس کا میں حضور نے اعلان ہی مولا کا کیا. تو پیر مولا علی علیہ السلام کا کوئی پیر نہیں. مولا علی علیہ السلام کا ایک ہی وجود، ایک ہی ہستی پیر ہے. مولا علی کے پیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، باقی ساری کائنات علی کی مرید ہے. ورگا کا معنی ہوتا ہے جیسا ہونا، دوسروں کی پیری کا انکار نہیں. مولا حسن علیہ السلام بھی پیر ہیں، مولا حسین علیہ السلام بھی پیر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ علی ورگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں حضور جیسا کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اور کوئی نبی نہیں. دیگر انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت کا کوئی انکار ہو رہا ہے. بولیں یار، اس کا مطلب ہے دوسرے بھی نبی اور رسول ہیں لیکن حضور جیسا کوئی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے بھی پیر ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں. یہی حق بات ہے، یہی سچ بات ہے. اس میں شیعہ سنی والی بات نہیں. میں بات کرنے لگا ہوں دو بھائیوں کی، جو ٹائٹل ہے آج کی محفل کا، حضور علیہ السلام کا میلاد اور علی المرتضیٰ. بڑی خاص بات، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 33 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو اور عمران کی آل کو چن لیا. کوئی بھی چناؤ ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، کوئی بھی سلیکشن ہو، ہر چناؤ، ہر الیکشن، ہر سلیکشن کا مقصد ہوتا ہے. جس کی وجہ سے کوئی چناؤ ہوتا ہے، کوئی انتخاب ہوتا ہے، کوئی سلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتا ہے. آپ نے بھی 2-2.5 سال پہلے لوگوں کو چنا، آپ کا بھی مقصد اور نیت تھی کہ چلو ان کو چنتے ہیں، بندے اچھے ہیں، ہمارے کام کریں گے، ملک کی خدمت کریں گے، ہمارے مطالبے پورے کریں گے، گلیاں بنائیں گے، سوئی گیس فراہم کریں گے. وہ بے شک نہ کرے لیکن آپ کی نیت تو تھی نا. اس کا مطلب ہے کوئی چناؤ ہو، کوئی الیکشن یا سلیکشن ہو، مقصد ہوتا ہے. مولا تو نے کہا کہ تو نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کو چن لیا، عمران کی آل کو چن لیا. ان کے چناؤ کا مقصد تو بتا، کس کام کے لیے چن لیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بولیں نا، ذرا بولنے، ذرا میرے ساتھ انگیج رہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر چناؤ کا مقصد ہوتا ہے. مولا بتا تو صحیح، تو نے آدم کو کیوں چنا، تو نے نوح کو کیوں چنا، تو نے ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو، ذریتم بعضھا من بعض، اور آگے ان کی ذریت میں سے، ان کی نسل میں سے بعض کو تو نے چنا. تو کس کام کے لیے چنا؟ مقصد تو بتا، کس کام کے لیے چنا. اب یہ چناؤ کا مقصد دینے لگا ہوں. اب ذرا اٹینشن ہو کے، توجہ کے ساتھ یہ بات میری سن لے. حوالے ذرا امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ.
اس کی حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 1130. 1102 کا آج ہم منا رہے ہیں نا جشن ولادت مصطفیٰ کی اور مرتضیٰ کی. اب اس کا مقصد بتانے لگا ہوں میں آپ کو. اور حضور کا فرمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی رسول ہے. اس صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، اس صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے والوں، صحابہ کے نام پر ریلیاں نکالنے والوں، تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے. ان کے نام پہ 100 مساجد کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ کیا حضور کے یہ صحابہ نہیں ہے رضی اللہ عنہم؟ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے، حدیث سنو، امام احمد بن حنبل جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، یہ کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا میں آپ کو، امام احمد بن حنبل بخاری مسلم کے استاد، ان کی فضائل صحابہ جا کے کھولے، حدیث کا نمبر 1130، حدیث صحیح. کسی ایک امام اسماء اور رجال نے اس حدیث پہ جرا نہیں کی، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ درجے کی حدیث. میرے آقا فرماتے کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں سنو، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا، سنگل نور تھا، ایک ہی نور تھا، یعنی نبوت اور امامت ایک نور، سنگل نور. حضور علیہ السلام کی حدیث دے رہا ہوں، حضور فرماتے جب یہ نور تھا اور کچھ نہ تھا، اور کچھ نہ تھا، یہ نور تھا. فلما خلق اللہ تعالی آدم، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. یہ اب چناؤ کا مقصد بتا رہا ہوں. پہلے یہ نور بنا، پہلے یہ اللہ کی پہلی چاہت، اللہ کا پہلا کن، اللہ کا پہلا عمل، اللہ کی پہلی تخلیق مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور ہے. ہائے 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 ہائے، اپایا آدم تے اجے کل دی گالی. سب سے پہلے یہ نور، میں اسی پر آپ کو سینکڑوں حدیث دے سکتا ہوں، لیکن میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک ہی کافی ہے. جب یہ نور بنا، پھر میرے آقا فرماتے پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پیدا نہیں کیا، تخلیق کیا. فلما خلق اللہ تعالی آدم، آگے سنیں، وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ. یہ آدم کے چناؤ کا مقصد آ گیا. سب سے پہلے یہ نور بنا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، سلب میں رکھ دیا، ادھر ٹرانسفر کر دیا. یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بڑی ایمان افروز بات ہے، سارا سال تڑپیں گے. قرآن پڑھیں. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا نا، باڈی کو، قبلہ یہ جو کلبوت ہوتا ہے جسد، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ اب سجدہ کرو، نہ. آدم علیہ السلام کی جب باڈی بن گئی، وجود بن گیا، پیر صاحب یہ جسم بن گیا، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، نہ. جب یہ نور
ہائے ہائے ہائے، جس کا نصیب جب یہ نور آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کیا، منتقل کیا، تو پھر فرشتوں کو کہا کہ تم اب آدم کو سجدہ کرو۔ مولوی جی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا۔ یہاں ایک جملہ دیں، یہاں ایک جملہ دینے لگا ہوں میں، وہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کا، بڑی خاص بات۔ اور حدیث دے دوں، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ امام حاکم کی مستدرک، سینکڑوں حوالے، وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ سارے نکاح والے تھے، پاک تھے، صاف تھے، منزہ تھے، مصفا تھے۔ میں اگر آپ چاہیں نا تو آدم سے لے کے ان کے ظہور تک جتنے بھی پاک ہیں نا وہ سارے کے سارے نام ابھی سنا دیتا ہوں، کسی کو مغالتا ہو کہ کچی بات ہے، ایک ایک شخصیت پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اور یہی تو گھر ہے، یہی تو در ہے، یہی تو خاندان ہے کہ جن کے ایک ایک باپ کا پتہ ہے اور ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی باپ ہی تلاش کرتے رہے۔ نکاح کا پتہ کرنا ہے تو جنگ صفین پڑھو جا کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، مولا علی علیہ السلام، میرے آقا فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کے بھائی سے لڑنے والوں، لڑائی کا شوق پورا کر لینا، پہلے گھروں سے جا کے پتہ تو کر کے آؤ کہ تم میں نکاح والے کتنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور تم میں نکاح والے کتنے ہیں۔ ان کے شجرے کھولو، کھولو ان کے شجرے، جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں کوئی کام نہ کرنا، ان کے شجرے کھولنا، ان کی ولدیت میں 4 باپ ملیں گے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں ہم تو سارے نکاح والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی طرف نور ٹرانسفر کیا، فرشتوں کو کہا اب سجدہ کرو، سارے فرشتے، شاہ جی دلدار شاہ جی بڑی خاص بات ہے، سارے فرشتے سب سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، وہ ابلیس، میں نے نہیں کرنا۔ دلیل سنو، دلیل ٹھیک تھی اس کی، وہ کہتا ہے جی میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ آدم بنے ہیں مٹی سے، میری نظروں کے سامنے بنائے ہیں، میں بنا ہوں آگ سے، تو لہذا میں اس سے بہتر ہوں نا، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، وہ اکڑ گیا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، ایک ایک جملے میں ایسے راز ہیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس ظاہر میں پھنس گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے ظاہر تے پھنس گیا، وہ ظاہر تے پھنسے آ رہا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا، اس لباس کو دیکھا، اس جسم کو دیکھا، ظاہر کو دیکھ کے میں کرنے لگا۔ فرشتوں نے آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا، اندر چھپے ہوئے نور کو دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ لڑائی نہیں مولوی جی، اینی کوئی گل نہیں، جو ان کے سامنے نور سمجھ کے سجدہ ریز ہو جائے وہ ہوتے ہیں فرشتوں کی سنت میں، اور جو ان کے سامنے میں کہہ کے اکڑ جائے وہ ہوتے ہیں شیطان کی سنت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 555، میرے آقا فرماتے ہیں خلقت انا و علی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتیٰ،
انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی ایک ہی شجرہ، ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی خاندان۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کسی کی اب بھی تسلی نہیں ہوئے، ام سلمہ ھذا علی، یہ میرا بھائی علی ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کا نور میرا نور، اس کا وجود میرا وجود، اس کا خاندان میرا خاندان، اس کا نور میرا نور۔ اور رہ گئی دوئی کوئی یار، کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، وہ مجھے کھڑا ہو کے بتا دے حضرت جی حضور علیہ السلام کے دادا جان اور علی المرتضیٰ کے دادا جان اور۔ حضور فرما رہے جو میں نے حدیث دی ہے نا آپ کو فضائل صحابہ کی، حضور فرما رہے جب یہ نور آدم علیہ السلام کی طرف رکھا، ینفلہ من صلب الی صلب، پھر یہ صلب در صلب، یہ نور سنگل نور یہ ایسے سفر کرتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا، حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب۔ حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا ایک ہی نور، سنگل وجود، صلب در صلب سفر کرتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا۔ نور آج دو کا جشن منا رہے ہو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی دو تھی۔ جب اللہ کا گھر تعمیر کیا، باپ بیٹے نے مل کر آواز آئی ابراہیم مزدوری مانگو، اجرت مانگو، کہا مولا تیرا گھر بنایا ہے باپ بیٹے نے مل کر، میں میسن تھا یہ لیبر، میں مستری یہ مزدور، اگر مزدوری دینا چاہتا ہے تو ایسا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، ایک دعا تھوڑا سا پیچھے آ جائے، آیت نمبر 124 پہ قرآن کہتا ہے جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، جب ان کی آزمائش میں کامیاب پایا، سرخ رو پایا 100/100 نمبر لے کے، تو ہم نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں، کہ من ذریتی، مولا میری ذریت میں، ذریتم بعدھا من بعد، میری ذریت میں بھی امامت عطا کر۔ اللہ نے کہا ہاں کروں گا، یہ کافی نہیں ہوگا کہ ابراہیم کی نسل سارے امام نہ پایا، قرآن کہتا ہے ذریتم بعدھا من بعد لا ینال عہد الظالمین، کہا نہ جو ظالم ہوں گے ان کا امامت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، جو امامت کے اہل ہوں گے تیری اولاد میں سے امامت بھی عطا کر دیں گے۔ دو دعائیں، ختم نبوت بھی اور امامت بھی۔ اچھا اس لیے غور کریں، اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، آگے ابراہیم کا اور ابراہیم کی آل کا، عمران کا اور عمران کی آل کا، عمران کی آل، ابراہیم کی آل، کوئی لڑائی نہیں، دو ہی دعائیں تھی، کہا ابراہیم اور ابراہیم کی آل میں ختم نبوت اور عمران کی آل میں امامت۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، عمران وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا وہ ہیں عمران۔ اچھا اگر وہ ہیں تو قرآن کہہ رہے آل عمران، یہاں تو وہ عمران ہو سکتا ہے جس کی آگے آل بھی ہو، جس کی بولو یار، کوئی مجھے کھڑا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آل دکھا دے، ہم انہی کو مان لیں گے عمران۔ اس کا مطلب ہے یہاں عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا نہیں، یہاں عمران بن عبد المطلب، آسان کر دیتا ہوں، سرکار ابو طالب ہے۔ میں نے حدیث دکھا کے جانی ہے، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو۔ حضور فرماتے عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا، آگے حدیث کے جملے سنے، فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ، آقا فرماتے پھر آگے یہ نور ہمارا جو تھا یہ دو حصے ہو گیا، ہائے 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 ہائے، یہ تقسیم ہو گیا دو حصوں میں، قسمن الی صلب عبداللہ بن عبد المطلب، ایک نور کا حصہ یعنی نبوت والا نور
سرکار عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف چلا گیا، وَقِسْمًا إِلَىٰ عمران بن عبد المطلب، اور امامت والا نور ابو طالب کی طرف چلا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اور یارو حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ نور ایک تھا سرکار عبد المطلب تک، یہاں کے دو حصے ہوا، نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف۔ بولیں یار، سرکار ابو طالب علیہ السلام سے پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، کیا دشمنی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے نالین کو پاک کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے شوز ہیں، جوتے، کہتے ہیں بے ادبی ہے، جوتا نہیں کہنا، شوز نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا، نالین پاک کہنا ہے۔ میں نے ایک جملہ دینا ہے، توجہ میری طرف، کیا کہنا ہے؟ نالین پاک، سینے پہ ماڈل سجانے ہیں، اماموں پہ سجانے ہیں، یہ وہ نالین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جوڑے اتار کے آؤ، حضور کو سونے سنے جوڑے ہیں یا یہ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ نہیں یار؟ میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے، ایک نقطہ دینا ہے آپ کو، وہ نالین جو پاک ہیں حضور کے پورے جسم مبارک میں، وہ نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟ وہ قدموں کے نیچے یار، حضور علیہ السلام کے جو پاک قدم ہیں، نالین قدموں کے نیچے ہی آتی تھی نا۔ بولیں یار، کوئی جسم کا معطلہ حصہ تو نہیں، جسم کے نیچے آتی ہے قدموں کے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، جو نالین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے، مولوی جی تو کہتا ہے وہ پاک ہے، تو سر سے لے کر قدموں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ کتنا پاک ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب ہے تمہیں مسئلہ کچھ اور ہے۔ نبوت جس کے سینے پہ کھیلتی رہی، نبوت جس کے کندھوں کی سواری کرتی رہی، نبوت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، اور رسالت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، بستر استعمال کرتی رہی، ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ چن رہا ہے، اوہ ہوئے سمجھے ہی نہیں بات، اللہ چن رہا ہے۔ مولوی جی کہتے ہیں مشرک، واہ مولا تو نے مشرک ہی چن لی ہے اپنے نبی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے وہ سارے مصطفیٰ تھے۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، چنیدہ، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ حضور فرما رہے سارے ہی چنے ہوئے ہیں، بلکہ جامع ترمذی میں بھی ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل۔ حضور فرماتے کہ اللہ نے اسماعیل کی ذریت میں سے کنانہ کو چن لیا۔ کس کو؟ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانَةَ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے میرے خاندان بنو ہاشم کو چن لیا۔ اور یارو جن کو اللہ چنے، کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، جامع ترمذی اٹھاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، رواہ ترمذی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا۔ اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا۔ اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اللہ نے ہمارا بنایا۔ اللہ نے حسب بنائے، نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا۔ اور کون ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل جیسا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتی ہیں اما عائشہ صدیقہ کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے،
اور عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں ہر نبی کی طرف گیا, ہر نبی کو دیکھا, خلیل دیکھے, ہائے 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 ہائے, وہ صابر دیکھے, حسن یوسف دیکھا. آقا آپ جیسی اللہ شخصیت, پرسنالٹی, وجود, ہستی پیکر نہیں دیکھا. آپ کے خاندان جیسا کسی نبی کا خاندان نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے. بلکہ وہ جو پاک بی بی کی شان میں کسی نے گستاخی کی تھی, 48 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے آپ کے گجرات کے قریب ہی. 48 گھنٹے میں نے ہائی کورٹ تک, اس پہ میں نے لیکچر نمبر 45 ہے, اس میں نے ثابت کیا تھا قرآن و حدیث کے دلائل دے کے کہ جتنی بھی سادات ہیں نا, جتنی بھی سادات ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں, سارے کے سارے. پاک بی بی فاطمہ زہرا کی جتنی بھی آل اولاد ہے وہ سارے حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں. آج مولوی کہتا ہے سید بے عمل ہے تو ادب نہیں, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور بیٹا نالائق بھی ہو ولدیت چینج نہیں ہوتی. ہوئے 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 ہوئے. ہم سادات کا ادب ان کا عمل دیکھ کے نہیں کرتے, ان کے افعال دیکھ کے نہیں کرتے, ان کے اعمال دیکھ کے نہیں کرتے. ہم تو ان کی نسبت دیکھ کے کرتے ہیں, ان کا حسب دیکھ کے کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے یہ رشتہ دیکھ کے ادب کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں, تم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا نہیں, جانچا نہیں. ان کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 33. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سید بے عمل ہی کیوں نہ ہو, اس کا عقیدہ بھی غلط کیوں نہ ہو, اس کا ادب کریں گے جب تک وہ کفر کا اعلان نہ کر دے. کسی نے آپ کو سادات کا ادب بتایا ہی نہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے وہ نوجوان سید زادے کو پالکی میں بٹھا کر خود کہار بن کے آگے چلنا شروع کر دیا تھا. پہلے اس کی نمازیں چیک کی تھی, پہلے اس کے روزے چیک کیے تھے. مولوی جی جب فنڈ لیتے ہو, جب باہر کشکول اٹھا کے جاتے ہو, پھر تم کو عمل کیوں نظر نہیں آتے, ان کے عمل کیوں نہیں چیک کرتے؟ اس کا مطلب ہے مسئلہ کچھ اور ہے, گل وچ ہور ہے, پیڑا ہور تے پھکیاں ہور, مسئلہ کچھ اور ہے تمہیں. جب تک سادات کے نوکر زندہ ہے, جب تک سادات کے منگتے زندہ ہے, جب تک سادات کے غلام زندہ ہے, ہم کسی کو سادات کی طرف منہ کر کے بھونکنے نہیں دیں گے. 1.5 گھنٹے کے دلائل دیے ہیں میں نے, نیٹ پہ خطاب موجود ہے. مفتی صاحب کو جواب دیا کہ یہ دیکھو, اگر وہ کہتے ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ کہتے ہیں جی جو چاہے وہ فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا, مولا علی علیہ السلام ہو, حسنین کریمین ہو, ان چاروں سمیت ان چاروں کو بھی اگر کوئی بندہ, وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان پر اگر کوئی افضلیت دیتا ہے وہ گمراہ بھی ہے, وہ جہنمی بھی ہے. وہ فتوی بھائیا میں دکھا دیتا ہوں, انٹرنیٹ پہ سرچ کرے فتویٰ مل جائے گا آپ کو. میں نے جواب دیا, میں نے کہا اگر ان پر افضلیت دینے سے بندہ جہنمی اور گمراہ ہو جاتا ہے تو آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاتا ہوں. امام طبرانی کی معجم الاوسط حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4166. آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں. آپ فرماتی ہے ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا. آپ روایت کرتی ہے میں نے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل اللہ کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب وہ گمراہ تھی,
وہ اپنے ابا جان کو تو نہیں حضور کے بعد افضل مان رہی، وہ تو پاک بی بی کو افضل مان رہی ہے. اور ملا علی قاری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شیخ اسماعیل حقی، علامہ علوسی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی حاتم، اہل سنت کے 50 مفسرین، محدثین اور ائمہ، وہ کہتے ہیں کہ پاک بی بی چونکہ بدعت الرسول ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، لہذا میں ان پر کسی کو افضلیت نہیں دے سکتے. اب لگاؤ فتویٰ، کدھر کدھر جاتا ہے فتویٰ تمہارا. اور یہ اجماع کوئی نہیں کہتے اجماع تھا. حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عبداللہ، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے صحابہ حضور کے بعد سب سے افضل اللہ مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے. اور یہ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں آپ کو، یہ سنیت بتا رہا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں، بندہ افضل کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ سید صاحب آگے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ عمل کی وجہ سے نہیں، حسب کی وجہ سے. بولو نا یار، خاندان کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے بندہ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ نا پھر، اگر خاندان کی وجہ سے بندہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے تو جو حضور کے جسم سے ہیں، حضور نے فرمایا، میں ایک روایت دیتا ہوں جس کو اہل سنت کی 15 کتابیں بیان کرتی ہیں. امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ بڑی خاص بات ہے. آپ نے جواب ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتَ مُجَرِّدُ الْحُجْرَةِ فَالْكَعْبَةُ أَفْضَلُ. اگر تو حجرہ ہے خالی تو پھر خانہ کعبہ ہی افضل ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیں، یعنی حضور علیہ السلام کا پاک جسم حجرے کے ساتھ مس نہیں کر رہا، حجرہ خالی ہے تو پھر خانہ کعبہ افضل ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور علیہ السلام کا جسم مبارک حجرے کے اندر موجود ہے، مس ہو رہا ہے، تو حجرے کی، خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے. پھر ساری کائنات سے، اللہ کے عرش سے، کرسی سے، کونین سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے. بڑی خاص بات دینی ہے، حضور نہیں، اور وہ حجرہ یار کائنات سے افضل ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ حضور کے جسم کی وجہ سے، پاک جسم کی وجہ سے. وہ مس ہو تو حجرہ افضل ہو گیا. وہ اللہ کے عرش سے بھی لڑائی نہیں کرنی، حدیث ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا، عرش سے بھی، کرسی سے بھی، کائنات سے بھی افضل حجرہ ہو گیا. حضور کا جسم لگا، اس کا مطلب ہے افضلیت تو پھر حضور کے جسم کی ہوئی نا، افضلیت حضور کے جسم کی. اچھا، اگر حضور کے جسم کی افضلیت ہے تو آجا پتہ کریے اس جسم کا. حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ محمد کے جسم کا ٹکڑا، علی روحی، علی اسی جسم کی روح، علی نفسی، علی اسی جسم کی جان، علی لحمی، علی اسی جسم کا گوشت، علی دمی، علی اسی جسم کا خون. الحسن والحسین منی، حسن اور حسین مجھ سے، میرے جسم سے. مولوی جی وہ حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے، اگر حضور کا جسم اس کے ساتھ لگ جائے، جڑ جائے، تو جو ہو اس جسم کا ٹکڑا، جو ہو اس جسم کا خون، جو ہو اس جسم کی جان، جو ہو اس جسم کی روح، جو ہو اس جسم سے، تو ان کو چھوڑ کر کوئی زید بکر افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ پسند رکھا کر، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. اگر تو چاہے زمانے میں سرفرازی ہو، علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. نعرہ حیدری. اس کا مطلب ہے میرے آقا فرما رہے ہیں نور ایک تھا، سرکار عبد المطلب سے یہ نور 2 حصے ہو گیا، آج 2 کا جشن منا رہے ہیں. نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، سرکار عبداللہ کے صلب پاک سے یہ نور حضرت آمینہ کے بطن پاک میں ٹرانسفر ہو گیا.
طبقات ابن سعد اٹھاؤ، حضرت آمنہ روایت کرتی ہے جب نور مصطفیٰ میرے بطن پاک میں منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، میرے احوال بدل گئے، میرے افعال بدل گئے، بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا۔ ہائے 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 مولوی جی، وہ جانور بھی حیا کر دے نہیں نور مصطفیٰ دا۔ آپ روایت کرتی میں باہر نکلتی، بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں میں پانی کے لیے، درود پڑھے، میں پانی کے لیے جب کنویں کی طرف جاتی تو ڈول جب کھینچنے لگتی تو پانی خود چل کر میری طرف آ جاتا۔ آپ فرماتی میں رات کو سوتی آرام کرتی تو صبح جب اٹھتی اپنی چارپائی پہ سرہانے ایسے پھل پاتی جو پھل میں نے کائنات میں دیکھے ہی نہیں تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں جہاں قدم رکھتی پتھر نرم ہو جاتے۔ پھر آپ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ 12 ربیع اول کی صبح کا تڑکا آ گیا، رات کہتی رہی مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے، دن کہتا رہا مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے۔ اللہ نے کہا رات تجھے بھی مایوس نہیں کریں گے، اے دن تجھے بھی مایوس نہیں کریں گے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہے کہ میری چارپائی کو دراز قد جوان خوبصورت عورتوں نے گھیر لیا، جو عورتیں میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ میں نے ایک سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ جو قریش کی، جو کفار کی عورتیں تھی نا سردانیاں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب دیکھو کہ آئیاں کون نے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت آمنہ روایت کرتی میں نے ایک سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم۔ آپ فرماتی میں نے دوسری سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا آسیہ، تو میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی آسیہ۔ آپ فرماتی ہے میں نے تیسری سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا سارا، تو میں ابراہیم کی زوجہ سارا، میں اسحاق کی امی سارا۔ آپ فرماتی ہے میں نے چوتھی سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا کلثوم، میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم۔ ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس نبی کی ماں کی نوکرانیاں بن کے، جس نبی کی ماں کی دائیاں بن کے، جھاڑو دینے والی بن کے، بستر بچھانے والی بن کے، برتن دھونے والی بن کے، انبیاء کرام کی مائیں ازواج بہنیں آئیں، اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔ آپ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ خارج منی نورا، بات نور سے شروع کی تھی نا، ظہور تک لا رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہے پھر میرے بطن پاک سے نور خارج ہوا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ یہ نبوت کا ظہور ہو گیا۔ اب ادھر سے امامت کا نور سرکار ابو طالب کے صلب پاک سے حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن پاک میں ٹرانسفر ہوا۔ پھر 13 رجب کا دن آ گیا، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے، بڑا مصفہ ہے، بڑا مجلہ ہے۔ آواز آئی یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں ایک بات بتاؤں، اس کا مطلب ہے یہاں سے نور جدا ہوا تھا نا، توجہ میں اب کلائمیکس دے رہا ہوں، یہاں سے نور جدا ہوا تھا، آگے چل کے نور پھر مل رہا ہے۔ ادھر سے نبوت جس کا نصیب، ادھر سے نبوت کا نور آیا، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کے انوار لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا کی صورت میں، ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے، امامت کے انوار لے کے،
امامت کی تجلیات لے کے سرکار علی المرتضیٰ کی صورت میں ادھر سے نبوت کا نور آیا، ادھر سے امامت کا نور آیا. قرآن پڑھو، مارج البحرین یلتقیان، ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور مل گئے. پوری کائنات میں جو ذوالنورین ہے، جو ذوالنورین ہے، جو دو نور والے ہیں، ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور لے کے جو ہستیاں کائنات میں آئی، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین ہے. بس آخری باتیں چند. اب اگلی بات، اس کا مطلب ہے حضور پہ نبوت کو ختم کرنا تھا، مولا علی علیہ السلام سے امامت کو شروع کرنا تھا. یہ امامت کے لیے مولا علی علیہ السلام ہی کیوں؟ سوال بنتا ہے نا کہ یہ امامت کا آغاز وہ مولا علی علیہ السلام سے کیوں، کسی اور شخصیت سے کیوں نہیں ہوا؟ بھائی سرکار ابو طالب علیہ السلام بھی امام ہے، لیکن آغاز ان سے کیوں نہیں؟ بڑی خاص بات ہے. مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں سرکار طالب، ان سے کیوں نہیں؟ حضرت عقیل سے کیوں نہیں؟ حضرت جعفر سے کیوں نہیں؟ مولا علی علیہ السلام سے کیوں؟ آؤ میں جواب دینے لگا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. حضور نے فرمایا تھا نا، انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی، چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے تو نبی نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری نسبت وہی ہے جو دو نبیوں کی درمیان تھی. میں نے ایک بڑی خاص بات دینی ہے. کوئی نبی مجھے بتائیں، قرآن پڑھے، انبیاء رسل کا جمع کریں، کوئی 68 کے قریب قرآن میں ان کا ذکر ہے، 68 کے قریب انبیاء اور رسل کا. آگے کتب کی طرف چلے جائیں، آپ کو زیادہ مل جائیں گے. کوئی ایک نبی اور رسول آپ کو دنیا میں ایسا ملا ہے کہ جب تک اس نے اعلان نبوت نہ کیا ہو تو کوئی بتوں کی پوجا کی ہو؟ وہ بولو تو صحیح یار جی. لات منات کی، عزا حبل کی، ابھی اعلان نہیں کیا نبوت کا، پہلے بھی وہ بچپن میں کوئی شرک کیا ہو، بتوں کی پوجا کی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، استغفر اللہ. انبیاء کرام اللہ عرف ہستیاں ہوتی ہیں، بات سمجھا رہا ہوں. شراب پی لی ہو اعلان سے پہلے. اس کا مطلب ہے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، نبی اس طرح کی ہر برائیوں سے، ایول سے دور ہوتا ہے، اعلان کرے نہ کرے معصوم ہوتا ہے. بولو یار، پہلے نبی ہوتا ہے، بن کے آتا ہے، یہ ساری خصلتیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا نبی بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے بتوں کی پوجا کرتا ہو، لات منات کی کرتا ہو، بعد میں کلمہ پڑھ کے محنت کر کے کہ چلو میں نبی بن جانا؟ ہو سکتا ہے؟ اور بولو یار، میں ضعیف روایت بھی قبول کر لوں گا. کوئی مائی کا لال کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ جائے کہ مولا علی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بتوں کی پلیکھینا نہیں پوجا کی تھی ہوئے، معاذ اللہ شراب کے قریب گئے ہوں، اور بولو یار نہیں تھے. بولو نا. اس کا مطلب ہے، میں اس پر میرا لیکچر آلریڈی موجود ہے، بلکہ میری کتاب بھی ہے. جب لوگوں کو نماز کا بھی پتہ بھی نہیں تھا نا کہ نماز ہوتی کیا ہے، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضور علیہ السلام اور تیسرے مولا علی تب بھی نمازی تھے. اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار. جب لوگوں کو نماز کی خبر ہی نہیں تھی، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، علی تو کون ہے، تو کیا ہے، یہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. ہائے 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 ہائے. بلکہ سارے انبیاء کرام کی صفات کو جمع کرے نا، یہ حدیث ہے، لڑائی نہیں میں نے کرنی کسی سے، میں دکھا کے جاؤں گا. سارے انبیاء کی صفات کو جمع کریں، اگر سارے انبیاء کی صفات حضور فرما رہے، ابراہیم کی، حضرت ہارون کی، حضرت موسیٰ کی، نوح کی، سارے انبیاء کرام کی صفات کو جمع کر کے کسی ایک ہستی، کسی ایک ذات میں سارے انبیاء کرام کی صفات دیکھنی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں، آؤ پھر میرے بھائی علی کو دیکھ لو. ہائے 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 ہائے.
کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا وہ جو غدیر میں اعلان ہوا ہے وہ حدیث نہیں، وہ حدیث نہیں، وہ سنت ہے. وہ سنیو، حدیث پتہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے جو حضور اپنی پاک زبان سے ارشاد فرمائیں. یہ کیا ہے؟ حدیث. تو جو پریکٹیکل کرے نا حضور وہ ہے سنت. یعنی میں بخاری مسلم دیتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں گو کا گوشت رکھا گیا، پیش کیا گیا، گو ایسے سامنے. حضور علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا. پاس حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھا لیا. حضور علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا. اسے کہتے ہیں تقریری سنت. منع نہیں کیا، خود تناول نہیں فرمایا، ان کو روکا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے گو کا گوشت کھانا یہ حرام نہیں، لیکن سنت نہیں. سنت تب بنتی جب حضور علیہ السلام تناول فرما لیتے. سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو. ہاتھ جوڑ کے ایک بات سمجھانے لگا ہوں. غدیر کے مقام پہ آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کو جمع کیا اور یہ بھی فرما سکتے تھے لوگوں سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسے نہیں فرمایا. ہائے 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 ہائے. حضرت بلال کو کہا بلال اذان پڑھ. اذان پڑھی گئی. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا، جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا گیا، جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے اکٹھے ہو گئے. اذان دی گئی نماز کے لیے. ان کو سمجھ آ گئی جماعت کھڑی ہونے والی ہے. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک بلند ممبر سجایا گیا، اونچا بلند. ممبر کے اوپر میرے آقا نے اپنے ساتھ اپنے بھائی علی کو کھڑا کیا. کھڑا کر کے ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا. فرمایا لست اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے صحابیوں کیا میں تمہاری جانوں سے قریب نہیں؟ ایک روایت میں فرمایا بتاؤ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ. آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں سما، آگے دوسری فرماتے ہیں آقا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے دو گواہیاں، اللہ کی توحید کی، حضور کی رسالت کی. میرے آقا فرماتے ہیں سما، تیسری کا نام لیا. صحابہ عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم. تیسری پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. لیکن نفاق ہے، منافقت ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. دین نہ لا الہ الا اللہ سے پورا ہوا، دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں تیسری جو کمپلسری گواہی ہے، تیسری جو فیصلہ کن گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. علی ولی اللہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاتھ پکڑ کے سنت فراہم کی. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کی سنت پہ چلنے والے ہوں یار، انہیں کہتے ہیں نا اہل سنت. او سنیو، اگر اہل سنت ہو تو ذکر زہرا پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر اہل سنت ہو حسنین کریمین کے نام پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ حضور کی سنتیں ہیں. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، حسنین کریمین چلتے ہوئے آئے. میرے